وسلم کی صحیح حدیث ہے اور بعض ضعیف حدیثیں بھی اس باب میں موجود ہیں. خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بندہ، پہلی بات ہے جان بوجھ کر چھوڑنا. پہلی بات یہ سنیں، ایک بندہ جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا، سکت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، اس وجہ سے یہ جانتے ہوئے اسلام کا بنیادی رکن ہے اس کو ترک کر دیتا ہے. آپ کے سامنے مبالغہ نہیں کروں گا، لوگ کہتے ہیں مولوی بڑی سخت بات کرتے ہیں. جس طرح جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، جس طرح جان بوجھ کر زکوٰۃ نہ دینے والے کے خلاف حضرت ابو بکر نے جہاد کیا، ان کو مرتد کہا، ان کے خلاف تلوار کو نکالا، اس طرح جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دینے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جان بوجھ کے ہے، جو سستی سے چھوڑتا ہے، جو مانتا ہے روزہ اسلام کا حصہ ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن پھر بھی سستی کر رہا ہے، اس کا اور اس بندے کے مسئلے میں فرق ہے. اس بندے کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ سستی سے روزہ چھوڑ رہا ہے اور اپنی کم ہمتی کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے اور اپنی ایمان کی کمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں کلام موجود ہے اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے اگر یہ بندہ 70 برس پے در پے بلا ناگا روزہ رکھتا رہے، اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اور ہم غافل ہیں، چھوٹی بیماری لگ گئی، نہایت چھوٹی نزلہ زکام، روزہ چھوڑ دیا. اور ہماری بہنیں خاص طور پہ اس بارے میں خاص خیال رکھا کریں. عورتوں کا معاملہ روزوں کے بعد میں بہت عجیب ہے، روزے چھوڑ دیے بعد میں رکھنے ہی نہیں، پورا برس گزر گیا، اگلا رمضان آ جاتا ہے، پچھلے روزوں کی قضا ادا نہیں ہوئی ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی بھی قضا ادا کرنے کی توفیق دے. اور یہ بھی یاد رکھیے والدین کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ آپ نے اور میں نے رکھنے، ہمارے اوپر قرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے. جس ماں باپ نے پرورش کی، بڑا کیا، ان کا ہمارے اوپر حق ہے. اگر ان کے کچھ رہتے ہیں روزے تو ہمیں رکھنے چاہیے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو روزے کا باب ہے، نبی کریم نے فرمایا عبادات کو آسان کرنا ہے نا. اور ایک اور روایت اس کے ساتھ اگر ملا دی جائے، میں آپ کے سامنے مبالغہ نہیں کر رہا، ایک اور روایت کے جو الفاظ ہے وہ من تاخرہ کا لفظ بھی ہے. کیا مطلب؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. کیا مطلب؟ صرف ایک سال خالص اللہ کے لیے روزے رکھنے والا، اس دن تو اس طرح ہو جاتا ہے جس دن پورا ماہ رکھ کے فارغ ہوتا ہے، جس دن فارغ ہوا اس دن ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ کس بات کی دلالت کرتا ہے؟ بہت ہی امید کی، بہت ہی خوشخبری کی بات ہے، وما تاخر، مرتے دم تک جو مرضی گناہ کر لے اگر کبائر سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، صرف ایک سال کے روزے رکھ لینے سے. اور 30 دن کے قیام کے اندر لوگوں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے کہنے والا بھی اور سب سننے والے غافل ہیں. صرف ایک ماہ کی تہجد کی نماز، من قاما رمضانا ایمانا واحتسابا، لوگوں صرف ایک ماہ 30 دن تہجد کی نماز کو قائم کرنے والا، 8 رکعت اللہ کے سامنے سجدے کرنے والا، صرف 30 دن جو بندہ رمضان کے 30 دن تہجد کی نماز کو قائم کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ بہنوں کے لیے بھی ہے، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے بھی ہے، اور بھائیوں اور بیٹوں کے لیے بھی ہے. اسی پر بس ہے. اللہ کی رحمت اس مہینے میں عروج پہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ اور میں اپنی ٹریننگ کر لیں، اپنے گناہوں کو صاف شفاف کروا کے ایک نئی زندگی کا نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ اعادہ کریں، دہرائیں، اپنی تحلیق کے مقصد کو سمجھے. من قام لیلۃ القدر، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کا کہنا اسی طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں جب بھی کلام کرتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے کلام کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ 30 دن کوئی پڑھ نہیں سکا, مجبوری آ گئی, سفر میں چلا گیا, بیمار, اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پہ ہے. صرف 5 طاق راتوں میں جو بندہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صرف 5 طاق راتوں. ہم کس قدر غافل ہیں لوگوں. 5 طاق راتوں کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے, اس لیے اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کر لینا چاہیے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے 1000 مہینے سے بہتری کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بندہ بالعموم جو اللہ کا عبادت گزار ہو, اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے وہ 50 برس اللہ کے سامنے صحیح عبادت کر سکے. بالعموم کی بات کر رہا ہوں. نابالغی کی بچپن کی عمر اور بڑھاپے کی غفلت کی عمر کو گزار کر 50 برس کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے. لیکن اس ایک رات کی عبادت, یعنی جو بندہ 5 طاق راتوں میں عبادت کر لے, ان 5 راتوں کی عبادت کرنے والے کے بارے میں اجر و ثواب کتنا لکھا جاتا ہے؟ 83 سال کی عبادت کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. 1000 مہینے سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اگر نفل پڑھا, قیام کیا تو 83 سال کا قیام لکھا جائے گا. اس رات اللہ کے راستے میں 1000 2000 بھی خرچ کیا ہے, 83 برس کا انفاق لکھا جائے گا. اس رات 1 2 5 10 پارے پڑھے ہیں, لکھا کیا جائے گا یہ بندہ 83 سال تک 5 پارے پڑھتا آیا ہے. لوگوں اللہ کی عطا ہے, اللہ کا فضل ہے. صرف روزے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, بندہ مومن کی کوئی نیکی 10 سے لکھی جاتی ہے. مطلب ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کے نیت کو دیکھتے ہوئے, اس کے خلوص, اس کی ضرورت, اس کی ڈیمانڈ, اس کی چاہت, حالات و واقعات کا جائزہ لے کے فرشتوں کو حکم دیتا ملٹیپلائی بائی 10, ملٹیپلائی بائی 100, ملٹیپلائی کر دو, ضرب کر دو 700 سے. اللہ کی مرضی ہے کسی نیکی کو کتنی مرتبہ جتنی مرضی دفعہ ملٹیپلائی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ فرشتے اسے لکھ نہیں پاتے. فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اس بندے نے روزہ مکمل کیا, اللہ ہم گواہ ہیں یہ تنہا تھا, پانی پی سکتا تھا, حلال پانی کو تیرے لیے چھوڑ چکا ہے, افطاری تک اس کا جائزہ لیا, اس نے تیرے نام کے ساتھ افطار کیا, تیرے نام کے ساتھ روزے کو کھولا ہے, اس کا اجر و ثواب کتنا لکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جواب دے گا الصوم لی, یہ روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اس کی جزا کل قیامت کے دن میں بندے کو دوں گا, تم اس کو صرف ایک روزہ لکھ لو. کیا مطلب؟ محدثین نے اس حدیث کی جو شرح بیان کی ہے وہ کتنی عمدہ ہے. 2 باتیں, ایک اللہ اپنی مرضی سے اس کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن بندے کو عطا کرے گا. 2, مفلس کے بارے میں جو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے, مفلس کون ہے اس امت کا؟ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے, جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا ہے, لیکن کسی کو گالی دی ہے, کسی کو برا بلا کہا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہے, کسی کا تھوڑا سا مال تلف کیا ہے, کسی کا حرام مال کھا گیا ہے, یہ آیا نیکیوں کے پہاڑ لے کر. لیکن یہ جو حقوق العباد میں کمی کرتا گیا ہے, اس کی نیکیاں ان بندوں کو ملتی جا رہی ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا نیکیاں ختم, خود ساری زندگی چوری نہیں کی, ڈکیتی نہیں کی, زنا نہیں کیا, قتل نہیں کیا, لیکن چوری پڑ رہی ہے, ڈکیتی پڑ رہی ہے, زنا پڑ رہا ہے, قتل پڑ رہا ہے, یہ بندہ مفلس ہے. ابھی کچھ بندے اور بھی رہتے ہوں گے, کہیں گے اللہ ایک نیکی ایسی ہے جو تو بانٹ نہیں رہا, ہمیں اس کے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہے, ہماری خواہش ہے وہ نیکی بھی ہمیں دے دی جائے.
اس وقت اللہ رب العزت ان الفاظ کو دہرائے گا، الصوم لی، یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کو رب تقسیم نہیں کرتا، یہ میرے لیے تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نیکی کے اندر ریاکاری نہیں پائی جاتی۔ بالعموم جتنی بھی نیکی ہیں ان کے اندر ریا کا عنصر پایا جا سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول ہے، باجماعت نماز جو پڑھ ہے، لیکن ریا بھی موجود ہے کہ ساتھ والا بندہ تو دیکھ رہا ہے، امام مسجد کو تو پتہ ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ کئی مرتبہ کئی حالات و واقعات میں تنہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی حد کو پامال کر سکتا ہے، اس وقت پانی پی سکتا ہے، اس وقت لقمہ کھا سکتا ہے۔ یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس مفلس کی بھی یہ نیکی اللہ تعالیٰ تقسیم نہیں کرتے، اور پھر اسی نیکی کے بدلے میں وہ انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی مشہور حدیث ہے، حضرت طلحہ کہتے ہیں 2 صحابی آئے، انہوں نے میرے سامنے اسلام قبول کیا، میرے سامنے۔ ایک بہت عبادت گزار تھا اور ایک بڑا مجاہد تھا، بڑا دلیر تھا۔ کہتے ہیں مجاہد نے جہاد کیا، صحابی تھے، جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ عبادت گزار عبادت کرتا رہا، رمضان کا مہینہ آیا، روزے رکھے، قیام کیا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ 2 صحابی ایک سال پہلے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، ایک سال بعد عبادت کرتے ہوئے فوت ہو گئے۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا، میں نے کہا آقا میں نے خواب دیکھی ہے۔ کیا خواب دیکھی ہے؟ وہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا، وہ جو مجاہد ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا داخل وہ بھی بڑی خوبصورت عمدہ جنت میں ہوا ہے، لیکن 1 سال کی تحیر کے بعد ہوا ہے یا کچھ عرصے کی تحیر کے بعد ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کو اور مجھے اس مہینے کی اہمیت کے اوپر سوچنے پہ مجبور کیا۔ اللہ کی قسم ہم اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کیا وہ جو بندہ 1 برس بعد تک زندہ رہا میرا صحابی، اس نے 1 ماہ روزے نہیں تھے رکھے، اس نے 1 ماہ قیام نہیں تھا کیا، اور لوگوں عبادت کرنا رمضان کی روزوں کی اللہ کے راستے میں شہادت کے درجے سے بھی اوپر لے جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ تجھے پتہ ہے دونوں کے درجوں کے مابین کتنا فرق ہے؟ آقا آپ تو شہید کا بڑا درجہ بیان کرتے، میں جہاد کی فضیلت بیان کرتا ہوں، لیکن 1 سال کے روزے رکھ لینے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس نے ایکسٹرا رکھے، شہید کے کھاتے میں روزے ہیں لیکن 1 سال کم کے، تو ان دونوں کی جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ یہ صحابہ ہیں، یہ مجاہد ہیں۔ ہم نے رمضان کے مہینے کو کھیل کود کا مہینہ بنا، ہمارے معاشرے کے اندر ٹی وی کے اوپر کیا لچر، کیا بےہودگی۔ اللہ کا شکر ہے بعض ایسے جج اللہ نے پاکستان میں پیدا کیے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب رمضان کے اندر یہ شو بازی، لچر، نیلام در، تحفے تحائف، ناچ گانا کودنا نہیں ہوگا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور لوگوں اگر روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھ لینے کے بعد بھوکھا رہتا ہے، ظاہر ہے بھوکھا رہنے سے معدے میں تعفن پیدا ہوتا ہے، ایک بدبو منہ سے نکلتی ہے، وہ بدبو بڑی کڑی ہوتی ہے، مخلوق ناپسند کرتی ہے، انسان سے تھوڑا سا کتراتا ہے جب منہ سے بدبو آ رہی ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے اس کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العزت کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔